یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے قرآن کے احکام پہ مجھ کو بھی چل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرہم علیہ صلاۃ، کہ بے شک قیامت کے دن میرے نزدیک ترین وہ بندہ ہوگا جو دنیا میں زیادہ تر مجھ پہ درود پاک پڑھتا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ ہم سلسلہ قرآنی واقعات میں آپ تمام جملہ ناظرین کا استقبال کرتے ہیں۔ آج سلسلہ قرآنی واقعات میں ایک بڑا ہی پیارا واقعہ لے کر کے حاضر ہیں، جس واقعے کا نام ہے دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ جی ہاں، واقعے کا نام ہے دنیا کی سب سے قیمتی گائے۔ آئیں ہم اور آپ اس واقعے کو شروع کرتے ہیں۔ اس سے پہلے ہم اور آپ سب درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، میں اپنے ہی انداز میں اس واقعے کا خاکہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر انشاءاللہ سوجل جس خوبصورتی کے ساتھ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر ہے اس کو بھی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہوا یوں کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح شخص تھا، ایک نیک شخص تھا، اور اس نیک شخص نے اپنے گائے کی ایک بچیا، چھوٹی سی بچی تھی، اس کو ایک درخت کے پاس لا کر کے چھوڑ دیا۔ اس کا ایک بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور اس نے اپنی اس گائے کی بچیا کو ایک درخت کے پاس لا کر کے اللہ کے سپرد کر کے اس کو چھوڑ دیا، اور دعا کی، یا اللہ سوجن، اے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے رب، حضرت اسحاق کے رب، حضرت ابراہیم کے رب، اس بچیا کو تو میرے بچے کے لیے کافی کرنا اور اس کے رزق میں برکتیں عطا فرمانا۔ یہ کہہ کر کے آپ نے اس بچیا کو چھوڑ دی، اور پھر جو ہے ایک دن اس بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ بزرگ کے انتقال کے بعد وہ جو بچہ تھا وہ بالغ ہو گیا، اور بچہ جو تھا وہ اپنی والدہ کا بڑا ہی فرما بردار بچہ تھا، نیکوکار تھا، صالح انسان بنا۔ اب اس کی جو خصلت تھی وہ یہ تھی کہ رات کے 3 حصے کرتا، ایک حصہ ماں کی خدمت کرتا، اور ایک حصہ جو ہے وہ اللہ کی عبادت کرتا، اور ایک حصے میں سوتا، اور وہ مزدوری کرتا تو جتنا کچھ وہ کماتا اس کے بھی 3 حصے کرتا۔ ایک حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا، ایک حصہ اپنے اوپر خرچ کرتا، اور ایک حصہ اپنی ماں پر خرچ کرتا۔ ایک دن ماں نے کہا، بیٹا تمہارے والد محترم نے انتقال سے پہلے فلاں فلاں درخت کے پاس، فلاں جنگل میں اللہ کے حوالے کر کے ایک بچیا چھوڑی تھی، تم جاؤ اس انداز میں تم جو ہے دعا کرو، اور دعا کرنے کے بعد اگر تمہیں اس کلر کی، جس کا رنگ پیلا ہو، جو بڑی ہی خوبصورت ہو، اور جب تم اسے دیکھو تو اس میں چاند کی چمک نظر آئے، سورج کی جھلک نظر آئے، ایسی بچیا جو ہو اس کو لے کر کے آ جانا۔ یہ نوجوان گیا اور جا کر کے اس نے دعا کی، اور دعا کے بعد وہی بچیا اسے ملی، جو اس وقت بچیا نہیں تھی بلکہ وہ ایک گائے بن چکی تھی، یعنی ایک جوان مضبوط گائے بن چکی تھی، بڑا ہی خوبصورت رنگ تھا۔ اب وہ گائے لے کر کے وہ نوجوان گھر پہنچا، اور جب گھر پہنچا تو ماں نے کہا، بیٹا 3 دینار میں بازار میں جا کر کے بیچ آؤ، لیکن میری اجازت کے بغیر اسے فروخت مت کرنا۔
3 دینار میں جا کر کے بیچ دو۔ اب جب یہ 3 دینار میں بیچنے کے لیے وہاں گئے تو وہاں ایک گاہک نے اس کو زیادہ قیمت بتائی کہ میں 3 دینار میں نہیں بلکہ 6 دینار میں لینا چاہتا ہوں، لیکن تم اپنی ماں کی اجازت کے بغیر ہی بیچ دو۔ بچے نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنی ماں کی اجازت کے بغیر اسے نہیں بیچ سکتا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ واپس آیا، سارا معاملہ سنایا، تو ماں نے کہا بیٹا لگتا ہے کہ وہ فرشتہ تھا، تم جا کر کے ایسا کرو، اس سے پوچھو کہ کیا ہمیں اس وقت گائے فروخت کرنی چاہیے یا نہیں۔ تو نوجوان بچے نے یہی جا کر کے اس سے پوچھا، تو وہاں سے یہ جواب آیا کہ تمہیں یہ گائے اس وقت نہیں فروخت کرنی چاہیے، نہیں بیچنی چاہیے، کیونکہ بنی اسرائیل آئیں گے، بنی اسرائیل کے لوگ آئیں گے، حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام کے لوگ آئیں گے اور وہ تم سے اس گائے کو خریدیں گے، ان سے جو تم قیمت لینا وہ اس کی کھال کو سونے سے بھر کر کے اس کی یہ قیمت لینا۔ یہ جو گائے ہے اس کی جو کھال ہے یہ کھال سونے کی بھر کر کے وہ دیں تو جا کر کے تم اس گائے کو دینا۔ اب ہوا کیا کہ اس طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بستی میں اس وقت یہ معاملہ طے ہوا کہ ایک عامیل نامی بہت ہی بنی اسرائیل میں مالدار انسان تھا، اس کا 2 چچیرے بھائیوں نے، عامل کے 2 چچیرے بھائیوں نے، چچا زاد بھائیوں نے اس کا قتل کر دیا مال کی لالچ میں کہ اس کا جتنا مال ہے اس کو ہم وارث بنیں گے اور وہ جو اس کا مال ہے اس کے مالک ہم بنیں گے۔ اس چکر میں، لالچ میں، ہرس میں آ کر کے اس نے ان دونوں نے اس کا قتل کر دیا۔ عامل نامی جو مالدار شخص تھا اس کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد اس کی لاش دوسری بستی میں جا کر کے پھینک دی۔ صبح ہوئی تو الزام لگا دیا کہ فلاں فلاں نے ہمارے بھائی کو قتل کیا ہے، ہمیں تو انصاف چاہیے، ہمیں تو خون کا بدلہ خون چاہیے۔ یہ مقدمہ اور یہ مطالبہ بھی رکھ دیا۔ اب لوگ بڑے کشمکش ہوئے، قاتل کوئی مل نہیں رہا۔ یہ مسئلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک لے کے گئے کہ آپ دعا کریں، آپ بتائیں کہ قاتل کون ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ موسیٰ ان سے کہو کہ گائے ذبح کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم گائے ذبح کرو۔ اب انہوں نے کیا کیا کہ پوچھا کہ وہ گائے کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو۔ آپ نے بتایا کہ اس کا رنگ پیلا ہو۔ وہ لگتی کیسی ہو؟ آپ نے بتایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ وہ نہ تو کم عمر ہو نہ بوڑھی ہو۔ کہا کہ وہ گائے کیسی ہو، تو یہاں تک کہ بتایا کہ نہ وہ کھیتی میں استعمال ہوئی ہو، نہ اس سے بوجھ اٹھایا گیا ہو۔ اب یہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اطراف میں اور گرد و نواح میں صرف یہی ایک ایسی گائے تھی اور اس کے اوصاف وہ سارے موجود تھے جو انہوں نے بحث کر کے اور تکرار کر کے طے کیے تھے۔ تو وہ گائے ملی اور اسی حساب سے انہیں دولت ملی جو میں نے پہلے عرض کیا، اور یہ دولت لے کر کے وہ نیک صالح بچہ، اپنے ماں باپ کا فرما بردار بچہ، وہ گھر میں رکا، اور پھر یہ گائے لے جا کر کے اس کا ایک حصہ، اس کی دم تقریباً غالباً اس کی جو دم تھی وہ مقتول کو ماری گئی، یعنی جو قتل ہوا تھا اس کو ماری گئی، تو وہ زندہ ہو گیا، اور زندہ ہو کر کے اس نے بتایا کہ میرے جو قاتل ہیں وہ یہ دونوں بھائی جو چچا زاد بھائی ہیں، یہ دونوں میرے قاتل ہیں، انہوں نے مال ہڑپانے کی سازش میں ان دونوں نے میرا قتل کر دیا اور دوسروں پہ الزام لگا رہے ہیں، اور یہ گواہی دے کر کے وہ مقتول جو تھا پھر جو ہے انتقال کر گیا۔ بہرحال یہ تو ہوا مختصر سا یہ واقعہ۔ اب آئیں قرآن مجید نے اس کو کس انداز سے بیان کیا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ عز و جل دیکھ لیتے ہیں۔ سورۃ البقرہ ہے، اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر جو ہے وہ 67 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا وَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں اللہ حکم دیتا ہے کہ تمہیں گائے ذبح کرو، تو انہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ٹھٹھا کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ لیتا ہوں میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں، یعنی یہ ٹھٹھا کرنا جاہلوں کا کام ہے، اور میں یہ جاہلوں والی حرکت اور جہالت والی حرکت اور ایسی
جو اخلاقیات سے بالکل پرے حرکت ہو، میں اس حرکت رذیلہ کو نہیں کر سکتا، حرکت رذیلہ کا ارتکاب نہیں کر سکتا۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، تو انہوں نے کہا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، تو حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک رب فرماتا ہے کہ وہ جو گائے ہو نہ تو وہ بچی ہو نہ وہ بوڑھی ہو، بلکہ بچی اور بوڑھی کے مابین ہو، متوسط ہو۔ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، تو تم وہ کرو جس کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے۔ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا لَوْنُهَا، پھر انہوں نے سوال کر دیا کہ آپ اپنے رب سے دعا کریں کہ اس کا رنگ کیسا ہو، رنگ کے بارے میں پوچھ لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ قول نقل کیا کہ حضرت موسیٰ نے کہا قال انه يقول انها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، حضرت موسیٰ نے فرمایا بے شک رب فرماتا ہے کہ وہ گائے جو ہو وہ بالکل ایسے رنگ پیلے رنگ کی ہو، اور وہ پیلا رنگ بھی گہرا ہو اور دیکھنے والے کو بھلا لگتا ہو۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون، وہ بولے آپ اپنے رب سے دعا فرمائیں کہ ہمیں بتا دے کہ وہ گائے کیسی ہو، بے شک ہم گائے کے معاملے میں متشابہ ہو چکے ہیں، شک و شبہ میں پڑ گئے ہیں، اور انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو ہم منزل تک پہنچیں گے۔ یہاں حدیثوں میں ہے کہ اگر یہ لوگ انشاءاللہ نہ کہتے تو یہ کبھی بھی ایسی گائے نہیں پاتے۔ انشاءاللہ کا اللہ تعالیٰ نے ان کے معاملے کو آسان فرما دیا۔ قال انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث، حضرت موسیٰ فرماتے بے شک رب فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ تو کھیتی میں استعمال ہوئی ہے، نہ اس سے جو ہے پانی سیراب کیا گیا ہے، نہ پانی ڈھویا گیا ہے۔ مسلمۃ لا شیۃ فیہا، وہ بالکل بے عیب ہے اور اس میں کوئی داغ نہیں ہے۔ قالوا الآن جئت بالحق، وہ بولے اب آپ بالکل صحیح بات لے کر کے آئے ہیں۔ فذبحوها وما كادوا يفعلون، وہ ذبح کرتے ہوئے معلوم نہ ہوتے تھے، اس لیے سوال پہ سوال کر رہے تھے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور یاد کرو جب تم نے ایک جان قتل کی اور پھر اس کا الزام دوسروں پہ لگا دیا۔ وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ، اور اللہ تو ظاہر کرتا ہے جس چیز کو تم چھپاتے ہو۔ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا، تو ہم نے یہ کہا کہ اس کا کوئی حصہ، اس کا کوئی ٹکڑا، کہ اس گائے کا جو تم نے ذبح کی ہے اس کا حصہ تم اس کو مارو جو مقتول ہے۔ كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ یہ لوگوں کو بتا دے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ فرمائے گا۔ اس واقعے سے جو باتیں ہمیں ملتی ہیں وہ یہ ہیں۔ نمبر ون یہ بات ملی کہ جو صالحین ہیں، جو نیکوکار ہیں، ان کے مال میں برکت ہوتی ہے۔ آپ دیکھیں ایک ہی بچیا تھی، لیکن اس ایک بچیا کو جب وہ اللہ کے سپرد کر کے گئے تو اس ایک بچیے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار دولت عطا فرمائی۔ دوسری چیز ہمیں اس واقعے سے یہ ملتی ہے کہ یہ صالحین کا طریقہ ہے کہ آپ اپنی اولاد سے ہمدردی کریں، ان کی خیر خواہی کریں، ان کے لیے کچھ بجٹ چھوڑ کر کے جانا، یہ صالحین کا طریقہ ہے۔ تیسری بات ہمیں یہ ملی کہ والدین کی فرما برداری سے اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی برکتیں عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی رحمتیں عطا فرمائے گا۔ دیکھیں آپ دیکھیں کہ اس نوجوان کو یہ جو دولت ملی، یہ عظمت ملی، یہ جو عزت ملی، یہ صرف اور صرف ماں کی فرما برداری کی وجہ سے ملی، والدہ کی فرما برداری کی وجہ سے ملی۔ اس لیے والدین کی فرما برداری ہمیں اور آپ کو کرتے رہنا چاہیے۔ چوتھی بات ہمیں یہ ملی کہ جو اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں، اللہ کے رسول ہوتے ہیں، اللہ کے انبیاء اعظام ہوتے ہیں، وہ ٹھٹا نہیں کرتے۔ ٹھٹا کرنا، تمسخر کرنا یہ عیب ہے،
اور یہ اخلاقیات سے پرے ہیں، وہ انبیاء کے اندر نہیں ہوتے۔ انبیاء کرام ان سے بالکل پاک ہوتے ہیں، منزہ ہوتے ہیں۔ ہمیں جو ہے اس کے بعد پانچویں جو چیز ملی، وہ پانچویں چیز ہمیں اس واقعے سے یہ ملی کہ بنی اسرائیل نے اعتراض کیا۔ جب اعتراض کیا تو وہ مطلق سے مقید ہوتے گئے، محصور ہوتے گئے۔ اس لیے بحث و مباحثہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بڑوں نے جو کہا اور جو رسول اعظام نے جو فرما دیا، جو اولیاء کرام نے ہمیں فرما دیا، جو قرآن کریم نے ہمیں فرما دیا، جو احادیث رسول نے ہمیں فرما دیا، ہمیں وہ کرتے رہنا چاہیے۔ ان معاملات میں ہمیں چاہیے کہ ہم بحث نہ کریں۔ اور ہمیں چھٹی بات یہ ملی کہ اپنے جائز معاملات میں انشاءاللہ کہنے کی کوشش کریں، انشاءاللہ اس میں مدد حاصل ہوگی۔ جو جائز کام کرنے کی آپ آرزو رکھتے ہیں یا جس کام کرنے کا آپ عزم مصمم کر رہے ہیں، تو اس کے پیچھے آپ انشاءاللہ ضرور کہیں۔ انشاءاللہ اگر کہیں گے تو اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ یہ کچھ باتیں ہمیں یہاں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں اور لائک بھی کر دیں اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن مجید پڑھنے اور قرآن مجید کی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔